پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، آپ گھر میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رزق کی بندش ہے، منگنی نہیں ہو رہی ہے، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر آپ اپنی قسمت کو بدلتا دیکھیں گے، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ آنکھیں بند کر لینی، آنکھیں نہیں کھولنی اس وظیفے کے درمیان، اور پھر تیسرے دن آپ اس کا نتیجہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ تقدیر کو بدل دینے والا ایک وظیفہ ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ صرف 3 رات کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو شادی کے لیے کرنا چاہیں یا منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا پھر پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا ویسے شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یار کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے، تو یہ کمال مجرب وظیفہ ہے، یا پھر کوئی اور مقصد ہے آپ کا، آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز تقدیر بدل دینے والا یہ ایک وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ اس کو اسی طریقے سے کر کے دیکھیں، اور یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، الحمدللہ علماء دین نے لکھا ہے، اور یہ وظیفہ میں نے بھی ایک مرتبہ ایک دوست کو بتایا تھا جو کہ انتہا درجہ غریب تھا، اور ایک ایسا غریب تھا، ظاہری بات ہے کہ جب غربت آ جاتی ہے تو پھر اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جب غربت ٹل جائے نا تو پھر پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا اصول ہم نے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت ساتھ نہیں دیتی، انسان کی غربت ہو تو پیسہ دکھا کر عزت دکھانی پڑتی ہے، عزت لوگ کرتے ہیں، اور جب فقیر بادشاہ بن جائے نا تو 100 قسم کے رشتہ دار بھی نکل آتے ہیں اس کے۔ جب غربت ہو تو کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کمال مجرب۔ الحمدللہ میں نے اس دوست کو یہ وظیفہ بتایا تھا، 3 دن لگاتار اس نے کیا ہے، الحمدللہ قسمت ایسی چمکی کہ الحمدللہ آج بھی دعائیں دیتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ اس کو ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز نہ پڑھنے کی انتہا درجہ نحوستیں آتی ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں، یہ چیز آزما کر دیکھیں، جس گھر کے اندر نماز نہیں ہوگی اس گھر کے اندر بے برکتی ہوگی، جس گھر کے اندر نماز نہیں ہوگی اسی گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے نا اتفاقیاں ہوں گی، جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے وہاں پر سکون نہیں ہوگا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں لاتی ہے۔ کوشش کریں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ گھر کے اندر بچے ہیں، ان کو نماز سکھانے کی کوشش کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو تھپڑ مار کر بھی اس کو نماز پڑھائی جائے۔ آپ کوشش فرمائیں یار، نماز کی خود بھی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کریں۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہی نماز ہی ہے جب انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ وہ حضرت علی کا فرمان مبارک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب دل چاہتا ہے اپنے رب کی باتیں سنوں تو فرمایا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کوشش فرمائیں یار، نماز حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار وہ کون سا امتی ہے کہ جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا؟
اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کوشش فرمائیں یار، نماز کی پابندی لازمی کریں، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے تو دنیا کی کیا چیز ہے جو کم رہ جاتی ہے یار۔ آپ کوشش فرمائیں، اور قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہوں سے ایسی توبہ کرو کہ تم سے دوبارہ کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کو ملتا ہے نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ دوستو، گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ آپ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور قرآن کریم کے ساتھ یاری لگا رہے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا تو دنیا انسان کی آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کے ساتھ پختہ یاری لگائیں اور وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ کوشش تو فرمائیں یار، کوشش فرمانے سے کیا چیز نہیں ملتی۔ عربی کا مقولہ ہے من جد وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پا گیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ کوشش تو کریں، ان شرائط پر عمل کریں، انشاءاللہ ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 3 دن کے اندر انشاءاللہ قسمت بدلتی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ جائز مقصد کے لیے آپ کریں اور جائز کام کے لیے کریں، کیونکہ ناجائز کے لیے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہمیشہ جائز کام کے لیے وظیفے اثر کرتے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے کریں، پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، آپ گھر میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رزق کی بندش ہے، منگنی نہیں ہو رہی ہے، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر آپ اپنی قسمت کو بدلتا دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب نماز عشاء پڑھ لیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر وہیں مصلی پہ بیٹھے رہیں، اور پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر لینی، آنکھیں نہیں کھولنی اس وظیفے کے درمیان، انشاءاللہ العزیز آنکھیں بند کر لیں، اور پھر تیسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔
انشاءاللہ العزیز 3 دن پورے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔